السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت چھٹی کا سبق نمبر 5 جس کا نام ہے نیک عادات پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پیارے بچوں، چینل پر آلریڈی آپ کی درسی نصاب کے نیک عادات سے پہلے جو لیسنز ہیں سارے اور ان کے سوالات سمیت اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے چینل کے پلے لسٹ میں جا کر ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آلریڈی چینل پر کلاس 6 سے لے کر 10 تک کی ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو آپ اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی درسی نصاب میں شامل نیک عادات جو ہے سبق نمبر 5 ہے۔ تو پیارے بچوں، نیک عادات سے مراد ہے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کے جو عادتیں ہوتی ہیں، جو اس کی روزمرہ کی زندگی میں جو کام کرتا ہے اسے اس کے نیک عادات کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ تو اب ہم اس لیسن کی جو ہے ریڈنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے بچوں کہ انسان جتنی عمر میں پختہ ہوتا ہے، جتنا انسان عمر کے ساتھ بڑھتا ہے تو اس کی عادتیں ہوتی ہیں جو وہ پختہ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ مکمل طور پر پرماننٹ ہو جاتی ہیں۔ پختہ ہونے سے مراد ہوتا ہے مضبوط اور پائیدار۔ ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کلاس 6 کے بچوں سے لیسن ہے، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ کی عمر ہے عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادات آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ تو پیارے بچوں، آج کل جو آپ اپنی زندگی میں عادات اپنائیں گے وہ پوری زندگی آپ کو اس کی جو لت ہے وہ لگی رہے گی۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے عادات اچھے رکھو گے یا برے رکھو گے۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں ان سے انسان کو فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب پیارے بچوں، ان انسان کی اثرات میں ان انسان کے جو عادات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے صرف اس تک ہی اثر نہیں پڑتا، اس کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جن کی صحبت اس کو حاصل ہوتی ہے، جن کی ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، یا گھر والوں پر بھی ان کے برے یا اچھے اثرات کا جو ہے عادات کا اثر پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کی پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر پوری کلاس میں دو بچے ایسے ہوں جو وقت کے پابند نہ ہوں، وہ دیر سے آتے ہوں، تو سب سے پہلے جو ان کے دوست ہوں گے وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر یہ دیر سے آتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح سے وہ بھی دیر سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے سبھی بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان کے دوست سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت جو ہے پڑ جاتی ہے، دیر سے آنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، بری عادات کا جو نقصان ہے سب سے پہلے آپ کے دوستوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس سے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، پڑھانے میں مزہ نہیں آتا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہیں۔ اب پیارے بچوں، اگر آپ کلاس میں دیر سے آتے ہیں اور آپ کے ٹیچر نے کچھ چیزیں پڑھا لی ہیں، تو جیسے ہی آپ کلاس میں آؤ گے تو ٹیچر کو جب باتیں دہرانا پڑتی ہیں تو اس کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور وہ مزہ جو پڑھانے میں ہوتا ہے وہ نہیں رہتا، جس سے اور بچوں کا بھی وقت جو ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اور بچوں کا وقت بھی ہے وہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا۔ اور جب ان بچوں سے استاد پوچھتا ہے کہ آپ دیر سے کیوں آئے، تو ایک دن یہ بچے ایک بہانہ بناتے ہیں
اور دوسرے دن یہ بچے دوسرا جھوٹ بولتے ہیں استاد کو. تو ساتھ میں اب ایک اور نقصان کہ جھوٹ بھی بولنا پڑ رہا ہے. اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے. اصل میں یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو صبح بڑی دیر سے جاگتے ہیں. آئی بات سمجھ بچوں؟ یہ نہیں سمجھتے. اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ سمجھ بھی جائیں لیکن پھر بھی عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہی کرتے رہتے ہیں. صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر پہنچتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے. تو یہ ساری جو مصیبتیں ہیں یہ تب آتی ہیں جب ایک بچہ صبح دیر سے اٹھتا ہے. تو پیارے بچوں، ہمیں صبح سویرے اٹھ کے اپنے کام جو ہیں وہ وقت پہ نپٹانے چاہیے. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بنانا پڑتے ہیں. اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں. تو پیارے بچوں، جب یہ روز سے اٹھنا ہوتا ہے، جب عادت سے انسان مجبور ہوتا ہے تو روز اسے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی جھوٹ جو ہے اسے بولنا پڑتا ہے. دیر سے جاگنے کی بری عادت کی وجہ سے بچے اپنی صفائی کی طرف بھی پورا دھیان نہیں دے پاتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے دوڑتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن بند کرتے ہیں اور جوتوں کے تسمے تو اسکول پہنچ کر بند کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، اب ہم دیر سے اٹھے ہیں، اسکول 9 بجے پہنچنا ہے، ہماری وردی پریس نہیں ہے، ہمارے بٹن کھلے ہوتے ہیں. تو کوئی لوگ گاڑی میں بٹن بند کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ پیدل جا رہے ہوتے ہیں تو وہ گاڑیوں میں اپنے یہ پیدل رستوں پہ اپنے فیتے پینٹس وغیرہ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں دیر سے جاگنے کی وجہ انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ سلیقے سے اپنا لباس درست کریں. تو پیارے بچوں، یہ وجہ ہے کہ وہ دیر سے جاگتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے کام کو، جو ان کو کام دیے جاتے ہیں، ٹائم سے کر سکیں. ایسے بچے تو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، ان سب کی ذمہ داری جو ہوتی ہے پھر ماں کو ہی اٹھانی پڑتی ہے اور وہ بڑی مشکل سے صبح ان کو ٹائم سے تیار کر پاتی ہیں. اگر ان سے دیر سے جاگنے کی خراب عادت چھوٹ جائے، یعنی وہ صبح جلدی جاگنے کی عادت ڈالیں، تو ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ان کا لباس بے ترتیب رہے گا. اگر یہی بچے اب صبح ٹائم سے اٹھ جائیں، وقت پہ اٹھ جائیں، تو نہ تو ان کی ماں کو تکلیف ہوگی اور نہ ہی ان کا لباس جو ہے وہ بے ترتیب ہوگا. اتنا ہی نہیں، وہ صفائی پر بھی دھیان دے پائیں گے اور اچھے سے وہ صفائی وغیرہ پر بھی دھیان دے پائیں گے. ان کے دوستوں کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا. استاد کلاس میں آ کے خوش ہوگا اور وہ خود بھی روز روز جھوٹ بولنے سے بچ جائیں گے. اس طرح سے استاد جو ہے وہ بھی کلاس میں ان سے خوش ہوگا اور روز روز کا یہ جھوٹ بولنے کا ناٹک کرنا پڑتا تھا اس سے بھی ان کو چھٹکارا مل جائے گا. آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش. اگلا پیرا ہے بچوں، وقت پر کام کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے. وقت پر جو ہم کام کرتے ہیں یہ ایک اچھی عادت ہے. داناؤں کا قول ہے، یعنی کہ عقل مند اور سچے انسانوں کا قول ہے، آج کا کام کل پر مت چھوڑو. پیارے بچوں، جو آج آپ کو کام کرنا ہو وہ ہمیشہ کل پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جو بچے یہ سوچ کر شام کو زیادہ دیر تک کھیلتے ہیں کہ اسکول کا کام کل کریں گے، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا. تو پیارے بچوں، جو یہ کام کرتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر تک کھیلتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کا جو کام ہے وہ کل کریں گے، کوئی نہیں، استاد کو کچھ بہانہ بول دیں گے، تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں پیارے بچوں، ان کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش. کام تو وہ کرتے ہیں مگر اس قدر بے دلی سے، کام تو یہ بچے کرتے ہیں مگر اس قدر جلدی اور بے دلی سے کہ ٹھیک سے سمجھنے کا موقع نہیں ملتا اور کہیں نہ کہیں ان کے کام میں کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ ایسے بچے ہوتے ہیں، کام تو وہ کرتے ہیں لیکن وہ نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے. کام میں کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہوتی ہے وہ رہ ہی جاتی ہے. جو بچہ وقت پر اپنا کام کرے، صبح جلدی اٹھے، جھوٹ نہ بولے، صفائی کا دھیان رکھے، اپنے لباس ٹھیک رکھے، اپنے رہنے کی جگہ اور آس پاس کو صاف و پاک رکھے، بھائی بہن سے جھگڑا نہ کرے،
اپنے ہم جماعتوں سے پیار سے پیش آئے، استاد کا ادب کرے، وہی بچے آگے چل کر زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب لاسٹ پہ ہمیں ایک نصیحت کی جا رہی ہے اس لیسن میں کہ جو بچہ وقت پر اپنا کام کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، صفائی کا دھیان رکھتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بھائی بہن سے جھگڑا نہیں کرتا، اپنے جماعتوں جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں، جو ہم جماعت لوگ ہوتے ہیں، ان سے پیار کرتا ہے، استاد کا ادب کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دیتا، وہی بچہ آگے چل کے کامیاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر منزل سے کامیاب کرواتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ اس کے بعد الفاظ معنی ہیں اس لیسن کے۔ عادت مطلب ہوتی ہے خصلت، طور طریقہ۔ پختہ سے مراد مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ ضائع یعنی کہ رائگان، بیکار۔ خیلہ ہوتا ہے عذر یعنی کہ ٹال مٹول، بہانہ جس کو ہم کہیں گے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ بہانے سے مراد ہوتا ہے ہیلہ، عذر کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ گناہ سے مراد ہوتا ہے خطا کرنی۔ سلیقے سے مراد ہوتا ہے طریقہ، سامان پیدا کرنا، اسباب مہیا کرنا۔ دانا سے مراد ہوتا ہے عقل مند۔ نقص میں ہوتا ہے، نقص سے مراد ہے کمی۔ خم جماعت یعنی کہ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے لوگ۔ بہانہ بنانا ہوتا ہے ٹالنا، خیلے بہانہ کرنا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا یہ لیسن مکمل۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور جس پہ ہم بات کریں گے اس لیسن کے درسی سوالات اور جوابات کی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔